حضرت علی شیر خدا علیہ السلام، آپ نے لفظ مولا سے اپنے بارے میں کیا سمجھا تھا؟ آپ یہ سمجھتے تھے کہ آقا نے اعلان غدیر کر کے مجھے اپنے بعد خلیفہ بنا لیا، یا پھر مولا کا معنی آپ نے کچھ اور سمجھا؟ اب مولا علی سے بڑھ کے تو کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا نا کہ جن کو آقا یہ ٹائٹل دے رہے ہیں، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس مولا کا معنی کیا ہے، مولا علی نے کیا سمجھا ہے؟ اب سنیں، حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر ہے، دیکھیں صحیح بخاری ہے، حدیث کا نمبر ہے 4447۔ جن دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام تھے، تو ان دنوں میں میرے آقا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ کے حجرہ میں ہوتے تھے آخری دنوں میں، اور حضرت علی شیر خدا علیہ السلام آخری جو دن تھے میرے آقا کی زندگی کے، آپ بھی حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ خرج من عند رسول اللہ وجهه الذي توفي فيه، کہ ایک رات جب آپ آقا کے حجرے سے باہر آئے، ان دنوں میں جب آقا علیل تھے اور اسی علالت میں آقا کا وصال ہوا تھا، تو لوگوں نے آپ سے آ کے سوال کیا، فقال الناس یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ، لوگوں نے آ کے پوچھا، اے ابو الحسن، اے علی شیر خدا، آپ ساری رات مصطفیٰ کی خدمت میں تھے، ذرا بتائیں مصطفیٰ نے آج صبح کیسے کی؟ قال اصبح بحمد اللہ باریا، کہ آقا، آپ فرماتے ہیں آقا نے اللہ کی حمد کے ساتھ صبح فرمائی ہے۔ جب یہ فرمایا نا تو اس کے بعد ساتھ ہی حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے تھے مولا علی کے پاس، فآخذ بیدہ، عباس بن عبد المطلب فقال له انت واللہ، تو عباس بن عبد المطلب کہنے لگے، اے علی شیر خدا علیہ السلام، میں بنی عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کی جو پیچھے اولاد اور خاندان ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب وہ اس طرح کی بیماری میں جاتے ہیں تو وہ ان کے آخری دن ہوتے ہیں۔ تو عباس بن عبد المطلب کہنے لگے، اے علی مجھے لگتا ہے کہ آقا کے آخری ایام ہیں، اس بیماری کے بعد حضور شاید صحت کی حالت میں نہ آئے، تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، اذهب بنا الى رسول اللہ فلنسألہ فی من ھذا الامر، کہنے لگے اے علی شیر خدا علیہ آپ آئیں اور ہم دونوں چلتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جا کر آقا سے اہم کاموں کے بارے میں آقا سے فیصلہ کروا لیں، کہ آخری ایام ہے، جو اہم امور ہیں، بہت بڑی سلطنت ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، آخری امت ہے، اور اہم فیصلے جو ہیں آج آقا سے کروا لیں۔ ابھی آقا ہمارے اندر موجود ہیں، وہ فیصلے کیا ہے؟ فی من ھذا الامر، اے علی چلے آقا سے فیصلہ کروا لے کہ آقا آپ کے بعد خلافت کس کی ہے۔ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں، اے علی چلے آقا سے خلافت کا فیصلہ کروا لیں۔ اب یہاں پہ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر خلافت کا فیصلہ غدیر خم کے مقام پہ ہو گیا تھا تو آپ کیوں جا رہے تھے فیصلہ کروانے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اب کہتے ہیں چلے اے علی شیر خدا علیہ السلام، اب یہ آقا حیات ہیں، علیل ہے لیکن ہمارے اندر آقا موجود ہیں، فلنسألہ، چلے ہم مل کے سوال کرتے ہیں، فی من ھذا الامر، کہ پوچھیں آپ کے بعد یہ امر کس کا ہے، یہ انتظام کون سنبھالے گا، امت کی باغ ڈور آقا کون سنبھالے گا آپ کے بعد، چلے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں ان کان فینا علمنا ذالک، اگر خلافت ہماری ہے، یعنی خلافت اگر اہل بیت کی ہے، یعنی ہم اہل بیت میں سے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، ہم نبوت کے خاندان میں سے ہم دو ہی ہیں، اے علی ان کان فینا، اگر یہ خلافت ہماری ہے، علمنا ذالک، تو ہم یہ جان لیں گے، وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا، اگر یہ خلافت ہمارے علاوہ ہے، یعنی خاندان نبوت کے علاوہ ہے، تو علمنا ہو، ہم وہ بھی جان لیں گے، یعنی دونوں چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں فقال علی علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں ان واللہ لئن سألناها فمنعناها لا یؤتیناها الناس بعدا، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم
اگر میں گیا اور جا کے مصطفیٰ سے سوال کر لیا کہ آقا خلافت کس کی ہے، یہ بھی نہیں کہ ہماری ہے کہ نہیں، اوورآل سوال کیا خلافت کس کی ہے، فمنعناہا، اور آقا نے اگر منع کر دیا کہ جس کی بھی ہو تم نہ آؤ اس عمل میں، جو بھی بنے گا اگر آقا نے منع کر دیا فمنعناہا، تو فرماتے لا یؤتیناہا الناس بعدا، جب آقا کے وصال کے بعد جب خلافت پر فیصلہ ہونے لگے گا لوگ تو ہمیں پہلے ہی خارج کر دیں گے، ان کو تو آقا نے خارج کر دیا تھا، یہ تو مقابلے میں اور اس میں ہے ہی نہیں، تو پھر تو ہم اس امید میں بھی نہیں رہیں گے۔ اب یہ جو امید تھی خلافت کی یہ وہ نہیں تھی جو آج کے دور کی ہے۔ خلافت کا معنی ہے امت کی خدمت کرنا، نظام سلطنت کو سنبھالنا، حضور کے اسوہ پہ چلتے ہوئے حضور کے نظام کو آگے پھیلانا۔ کہتے پھر تو ہم اس کار خیر میں شامل بھی نہیں ہو سکیں گے اگر سوال کر لیا اور حضور نے منع کر دیا کہ جو بھی بنے آپ نہ ہو اس معاملے میں، پھر ہم تو اس خلافت کی جو اس وقت عمل ہوگا ہم اس میں سے بھی خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے کہنے لگے وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ، کہتے اللہ کی قسم میں کبھی بھی مصطفیٰ سے یہ خلافت کا سوال کروں گا ہی نہیں، آقا خلافت کس کی ہے بتائیں۔ اگر خلافت کا فیصلہ 18 ذی الحج کو مقام غدیر پہ ہو گیا تھا، اگر آقا نے جو فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، مولا کا معنی اگر خلافت بلا فصل تھی تو پھر مولا علی خود پوچھنے کیوں جا رہے تھے؟ اب وہ کیا سمجھے تھے مولا سے کہ آقا نے مجھے خلیفہ بلا فصل نامزد نہیں کیا بلکہ ایک فضیلت دی ہے، اور فضیلت وہ فضیلت دی جو کسی اور کو ملی ہی نہیں ہے، مجھے مولا بنایا ہے، سب کا مولا بنایا ہے۔ وہ مولا کیا ہے؟ جب تک علی شیر خدا سے محبت نہیں کرو گے تمہیں مصطفیٰ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ معنی تو یہ تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے آقا فرماتے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے۔ یہ تھا اعلان غدیر، لیکن اس کو اپنی مرضی کا لوگوں نے مانا لیا، اور اپنی مرضی کا مانا لے کے تو پھر اپنی مرضی کی پھر خوشی بھی شروع کر دی۔ اب وہ کیا سمجھ کے خوشی کرتے ہیں؟ مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل سمجھ کے خوشی کرتے ہیں۔ روافض جو ہے وہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں، اور وہ علل اعلان کہتے ہیں، اپنے کلمے کے اندر بھی کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ پوچھے ان سے یہ علی ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ولایت بمعنی خلافت ہے، کہ آقا کے بعد خلیفہ مولا کائنات۔ اپنی اذان کے اندر بھی یہی کہتے ہیں، اور پہلے تینوں خلفاء کی نفی کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو مولا علی کی محبت میں پہلے تینوں خلفاء پہ تبرہ کرے اسے رافضی کہا جاتا ہے۔